أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق اللہ العظیم. افمن یعلم، کیا پس جو جانتا ہو انما انزل الیک، بے شک جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے، ہوا اعمیٰ جو کہ اندھا ہو، انما در حقیقت یتذکروا نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب جو عقل والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، الذین، اب عقل والے کون، اولو الالباب یہ ان کی صفات ہے، الذین یوفون بعہد اللہ وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں عہد کو، اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد، ولا ينقضون المیثاق اور نہیں وہ توڑتے ہیں اب اپنے پختہ عہد کو، پختہ جو کیا اس کو نہیں توڑتے، والذین یصلون ما امر اللہ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ملاتے ہیں ما امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ نے، بھی جس کا، ان یوصلا کہ وہ ملایا جائے، یخشون اور وہ ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب وہ ڈرتے رہتے ہیں برے حساب سے، والذین صبروا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء تلاش کرتے ہیں، تلاش کرنے کے لیے، وہ حاصل کرنے کے وجہ ہی خوشنودی ربہم اپنے رب کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے رزق دیا انہیں، سرًا وعلانیةً چھپے اور پوشیدہ اور اعلانیہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنۃ برائی، نیکی سے، سیئہ برائی کو، اولئک یہی وہ لوگ، لہم عقبی الدار جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، جنات ایسے باغات، عدن ہمیشہ رہنے والے، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں، ومن صالح اور وہ جو صالح ہوں گے، من آبائہم ان کے آبا و اجداد میں سے، و ازواجہم ان کی بیوی میں سے، و ذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ یدخلون اور فرشتے داخل ہوں گے، حاضر ہوں گے، علیہم ان کے سامنے، ان کے پاس، من کل باب ہر دروازے سے، سلام علیکم وہ فرشتے کہیں گے، سلام سلامتی علیکم تم پر، بما صبر تم اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا، فبنعم عقبد دار یعنی کہ آخرت کا انجام کتنا اچھا ہے، فبنعم کتنا اچھا ہے، عقبد دار آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ دو اشخاص ہیں، ایک وہ ہے جو
کو جانتا ہی نہیں، اور ایک وہ ہے جو تیرا آپ کی طرف اترا اس پہ اس کو حق مانتا ہے، تو یعنی کافر ہے کہ مومن ہے۔ ان کی مثال بیان کی گئی کہ جو آدمی یقین رکھتا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہے، کتاب ہے، اور اسی کی وہ اس کے مانند نہیں ہو سکتا جو اس ایمان سے محروم ہے، بلکہ جو ایمان سے محروم ہے وہ تو اندھا ہے، جو خیر و شر کی تمیز کر ہی نہیں سکتا۔ تو دونوں کے درمیان ایسا ہی فرق ہے جیسے پانی اور جھاگ، جیسے ہم نے مثال پہلے دی گئی ہے، یا عمدہ اور زنگ آلود معدنیات کے درمیان ہوتا ہے کہ ایک جھاگ ہوتی ہے ایک معدنیات ہوتی ہے، یعنی ایسا ان کا مثال ایسی ہے جیسے یہ دونوں ہو ایک جیسے ہو نہیں سکتے۔ پھر تھا انما یتذکر اولو الالباب، اور یہ نصیحت تو اصل وہی کرتے ہیں جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے نا، عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، جن میں عقل نہیں ہے وہ تو عقول کو قبول کر ہی نہیں سکتے، جن کو اللہ نے عقل ہی نہیں دی، سوچنے سمجھنے سے بالکل آ رہی ہیں، وہ اس پہ تو غور و فکر کرتے نہیں، وہ تو جانور کی طرح رہتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی سوتے ہیں کھاتے ہیں، یہ بھی وہی کرتے ہیں، سو لیے کھا لیا اور کوئی غور و فکر کیا ہی نہیں۔ اللہ کی نشانیوں پہ، اللہ کے انعامات سے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پہ غور کرتے ہی نہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ پھر عقل والوں کی صفات دی کہ عقل والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ایسا کیا ہوا ایک تو وہ ہے جو عہد الست جو ہم پڑھتے آئے ہیں، جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے ساتھ جو عہد کیا کہ ہم تیری بندگی، اللہ نے پوچھا ہم سے کہ میرے سے کوئی اللہ الہ ہے؟ ہم سب نے کہا کہ کوئی نہیں، ہم تیری بندگی کریں گے، یعنی کہ وہ اللہ کے ہم تمام انسانوں سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ اسی کی بندگی کریں گے۔ تو یہ جو انسان کی یہ اللہ نے انسان کی ہر فطرت میں موجود ہے یہ، اور یہ اسی وقت پختہ ہو جاتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آتا ہے اور اس کی ربوبیت سے پرورش پاتا ہے، اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق سے پلتا ہے، اسی کی پیدا ہوئی کی چیزوں سے کام لیتا ہے، اور اسی کی بخشی ہوئی جو قوتیں ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ سب اپنے آپ سے انسان کو اللہ کے ساتھ ایک مثال کے بندگی میں باندھ دیتا ہے، جسے توڑنے کی ضرورت کوئی ہوش مند انسان تو کر نہیں سکتا، کوئی نمک حلال آدمی یہ کیسا کرے گا؟ ہاں اگر کوئی دانستہ کوئی ایسی کوئی لدش ہو جائے تو پھر وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ حد بھی ہیں جو اللہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے میثاق کی شریعت ہے کہ اب اللہ کے تمام کو تعمیل کروں گا، پھر اللہ کا ایک وہ مومن کے ساتھ کیا ہوا وہ سودا بھی ایک عہد ہے جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے، جس میں اللہ نے مومنین کے جان اور مال کے بدلے جنت سے جنت خرید لی ہے۔ تو یہ انہیں لوگوں کے لیے ہیں جو یہ وعدے پورے کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو الالباب کہا ہے۔ پھر یہ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا حکم دیا ہے کہ ان کو باندھنے کا، جن کو پکا کرنے کا، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمام حقوق اللہ کے حفاظت کرتے ہیں، اور جن کا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور ان سے فقیر و محتاجوں کسی نیک اور احسان کا معاملہ بھی کرتے ہیں۔ یہ یاسر الذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، جیسے ہم پڑھتا ہے نا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به الارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، سورہ نساء میں پڑھا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتوں سے جو قطع رحم کا معاملہ یا رشتہ داری کا معاملہ، یہ بہت زیادہ صلہ رحمی والا ہے، بہت زیادہ ہمیں سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لفظ رحم یعنی رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، لہٰذا اللہ نے رحم سے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ رشتہ داری کے توڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ اپنے رشتہ داری کو ملائے، یعنی دو کام جس کو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بھی فراخ ہو اور اس کی عمر بھی دراز ہو تو وہ پھر اپنے رشتہ داروں کو ملائے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو برابر کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ اصل رحمی کرنے والا شخص تو وہ ہے جب کسی کی رشتہ داری قطع کی ہو جائے تو پھر وہ اسے ملائے۔ اسی طرح سیدنا جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ ایک حدیث جو بہت زیادہ
قابل غور ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہم جو کرتے ہیں نا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا تو ہم بھی ویسے کریں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ جو آپ کے ساتھ نہ کرے پھر اس کے ساتھ آپ کریں، تو اس کا یہ دیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ہمارے ساتھ جو برائی کرے ہم اس کے ساتھ برائی نہ کریں، بلکہ ہم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، جیسے آگے وہ آیت آئے گی کہ وہ کس طرح دفع کرتے ہیں۔ تو پھر یہ بتایا گیا کہ ربہم، اور اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں، یعنی اعمال کے نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے پیش نظر رکھتے ہیں، اور آخرت میں برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ جیسے کل ہم نے پڑھا کہ برا حساب کیا، جسے پوچھ لیا گیا کہ دیکھ تم نے کیا کچھ کیا، تو وہ اس کے لیے برا حساب ہی ہے۔ اور ڈرتے رہتے ہیں، ڈرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر بھی بہت اس کو وہ بھی کام آ سکتا ہے، بخشوا سکتا ہے انسان کو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اور اس نے مرتے وقت اپنے اہل و عیال سے کہا کہ جب وہ مر جائے تو اسے یعنی مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر آدھی راکھ جنگل وغیرہ میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب اس نے دو جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ پھر جب شخص مر گیا تو اس کے اہل و عیال نے وہی کیا جو اس نے انہیں حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنگل کو حکم دیا کہ تو اس کی راکھ ساری اکٹھی کر دی، پھر سمندر کو حکم دیا تو اس نے بھی ساری راکھ اکٹھی کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا کہ اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیا۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو یخشون ربہم یخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے ویسے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین، اور پھر اگلی صفت کیا ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، یعنی صبر کرنا ہر چیز میں، ہر کام میں، جب یہاں پہ بھی جو کام کیے جاتے ہیں یعنی اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے جذبات اور میلانات کو حدود کے پابند بناتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں جن جن فائدوں اور لذتوں کو لالچ نظر آتا ہے ان سے دیکھ کر پھسل نہیں جاتے، اور اللہ کی فرمانبرداری میں جن جن نقصانات و تکلیفوں کا انہیں اندیشہ ہوتا ہے انہیں برداشت کر لے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے مومن کی پوری زندگی حقیقت میں صبر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ رضا الہی کی امید پر اور آخرت کے نتائج کی توقع اس دنیا میں ضبط نفس سے کام لیتا ہے، اور گناہ کی جانب نفس کے ملان کا صبر کے ساتھ وہ مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ہے ہی صبر، جس نے بھی صبر کیا وہی کامیاب ہے، صبر کرے گا تو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، پھر 5 وقت وہ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کی راہ میں پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں، کوئی ظلم کرتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، جو قطع تعلق کرتا ہے اس سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آخرت میں ایسے ہی لوگوں کا انجام اچھا ہونا ہے۔ تو یہ یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں کرتے بلکہ نیکی کرتے ہیں، اور شر کا مقابلہ شر سے نہیں بلکہ خیر ہی سے کرتے ہیں۔ کوئی ان پر خواہ کتنا ظلم کرے وہ جواب میں ظلم نہیں بلکہ انصاف ہی کرتے ہیں، کوئی ان کے خلاف کتنا ہی جھوٹ بولے وہ جواب میں سچ ہی بولتے ہیں، کوئی ان سے کتنی ہی خیانت کرے اس کے جواب میں دیانت سے کام لیتے ہیں۔ اس معنی میں ایک حدیث آپ نے فرمایا تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کے تابع بنا کر نہ رکھو، یعنی یہ تم کے تابع نہ بناؤ جیسا وہ کرتے ہیں ویسے ہی کرو، تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بنا لو، اگر کوئی نیکی کرے تو تم نیکی کرو، اور لوگ اگر تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تو اسی میں اس طرح کہ وہی حدیث میں صاحب نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، تو ان میں سے 4 باتیں آپ نے فرمائی کہ میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اسی معنی میں وہ حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر، اور اسی معنی میں سیدنا عمر کا ایک قول ہے کہ تو ان کا کہنا ہے کہ جو شخص تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو سزا دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر،
یعنی تو وہ تو نہیں ڈر رہا، مگر تو ایسا معاملہ کرے کہ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے۔ ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم اس کے نزدیک تو جائے نا۔ ہم تو بالکل الٹے جا رہے ہیں، ہم تو اپنے نفس کے خلاف کام کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ہمارا نفس نے ایک بات کہہ دی تو ہم اسی پہ اڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اور یہ ویسے بھی یہ کوئی صلہ رحمی ہے ہی نہیں، یہ کوئی انصاف کی بات ہے ہی نہیں کہ جو میرے ساتھ اچھا کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہوں، پھر تو فائدہ کیا ہو؟ وہ بھی ویسا ہی ہے جیسے آپ ہیں، وہ بھی ویسا ہی ہے۔ جو اچھا نہ کرے اس کے ساتھ وہ اچھا کریں، پھر تو آپ اچھے ہیں، ورنہ تو برابری ہے۔ تو اس میں کوئی اسی طرح، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کیا، برائی کو آپ بھلائی سے، کیونکہ یہ دونوں نیکی، نہ نیکی برابر ہوتی ہے نہ برائی برابر ہوتی ہے۔ تو برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں حامیم سجدہ میں کہ تو، اور ولا تستوی الحسنۃ ولا سیئہ، نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی، برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے۔ تو اچانک وہ شخص جو تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا جیسے دلی دوست ہے، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کریں، اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیبے والا ہے۔ جس کا بہت بڑا نصیب ہے، جو بڑا جس کا اونچا درجہ ہے، یہ اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایسا کرے، مگر جس نے کر لی، جس نے صبر کیا اور ایسی اپنی اخلاق یا عادت بنا لی، تو وہ بڑے نصیبے والا ہے، اس کو بہت اجر ملنے والا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ یہی وہ لوگ ملائک اللہ حکم دا، یہی وہ جو لوگ ہیں جو اس میں آخرت کے گھر میں جانے والے۔ اور کیا ہوگا وہاں؟ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے۔ اور ومن صلح من آبائہم ازواجہم، اور وہ لوگ بھی جو ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کے جوڑوں میں سے یا بیوی بچوں میں سے، یا بیوی ہوں گے اور شوہر ہوں گے، اور ان کی اولاد میں سے وہ لوگ جو ہیں وہ داخل ہوں گے اس میں۔ یعنی کہ ایسا جو لوگ چلے جائیں گے جنت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہوگا نا کہ ہو سکتا ہے کہ جی، کہ ہوگا یہ کہ یاد ہے کہ کسی ایسے کا نہیں دیا گیا کہ کوئی کافر ہوگا یا کوئی مشرک ہوگا تو اس کا بھی رعایت، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر سارے لوگوں کی میت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا نیک بندوں کے لیے ایک اعزاز ہوگا، اور ان کے لیے اگر ضرورت ہوئی تو ان کے رشتہ داروں کے درجات بھی بڑھا دیے جائیں گے۔ تو یہ اس کی یہ ہوگا کہ ہوگا کہ جو بھی شخص جنت میں چلا گیا، چاہے وہ کم سے کم درجے میں جنت میں پہنچ گیا، اس نے ایسے کام کیے اس کے، چاہے وہ نچلے درجے میں ہی ہو، اگر وہ پہنچ گیا تو پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے مندرجات اس کے کسی قرابت دار کی وجہ سے بڑھا دیے جائیں گے، جو اگر جنت میں اعلیٰ مراتب پر فائز ہوگا۔ مثلا ایک شخص اگر جنت میں بہت اعلیٰ مرتبے پر پہنچا ہوا ہے، یا سمجھے کہ اس کا باپ جو ہے وہ ایک صالح انسان کی طرح جنت میں تو پہنچ گیا، اس نے اس اونچے درجے پہ نہیں پہنچا، نیچے درجے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اٹھا کے اونچے درجے پہ لے جائیں، کسی کا درجہ کم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اگر کسی کا باپ پہنچا ہوا اور اولاد نیچے درجے پہ ہے مگر ہے جنت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی وہاں سے اٹھا کے ان کے برابر لے جائے گی، ان کا درجہ نیچا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے درجات کو بڑھا کے ان کے برابر ان کے ساتھ ان کو ساتھ کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوگا کہ وہاں پہ بھی جو صالح اولاد ہوگی، ماں باپ ہوں گے، وہ سب ایک ساتھ رہیں گے، وہاں پہ بھی اشتہاریاں ویسی ہی ہوں گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کہ ہم سب کو وہاں پہ بھی ایک ساتھ ہی جگہ عطا فرمائے، ہم سب کو ایک ساتھ رہ کر ایک ساتھ، جو بھی ایک درجے پہنچ گیا دوسرا انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ملا دیں گے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ کم سے کم ویسے اعمال کریں کہ جنت میں پہنچ جائیں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ ہمیں جنت سے دور کر دے اور دوزخ ہمیں گھسیٹ لے جائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور ہمارے گناہوں سے معافی روزانہ مانگتے رہیں، اور جو ہو رہے ہیں وہ کھلے بھی ہو رہے ہیں، چھپ کے بھی ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہوگا وہاں پہ؟ ملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے، والذین، پھر وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار، کہ سلامتی ہو تم پر، یعنی کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آ کر وہ سلام کریں گے، بلکہ یہ بھی کہ ملائکہ ان کو اس بات کی خوشخبری دیں گے کہ تم ایسی جگہ پہ آ گئے ہو جہاں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب یہاں تم ہر آفت سے، ہر تکلیف سے، ہر مشقت سے، اور ہر قطرے اور ہر اندیشے سے محفوظ ہو گئے ہو۔ یعنی کہ جو جنت میں پہنچ گیا اس کو کوئی
ना कोई फिर मौत आनी है, ना बुढ़ापा आना है, ना कोई बीमारी आनी है, ना कोई और तकलीफ आनी है। हर हर तकलीफ से वो बच गया, यानी जो जन्नत में पहुंच गया असल कामयाब हो, वो कामयाब हो गया। जैसा है हमेशा जवान रहेगा, ना उसके कपड़े मैले होंगे, ना वो बूढ़ा होगा, ना बाल सफ़ेद होंगे, कुछ भी नहीं होगा। जैसा अल्लाह तबारक व तआला उसको पहली मर्तबा बना देंगे, यानी जवान कर देंगे, हमेशा हमेशा वैसा ही रहेगा। तो क्यों ना हम उसी की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ यहाँ हम हर वक्त जवान रहने की कोशिश में पड़े रहते हैं, तो हम क्यों ना ऐसे काम करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें फिर वहाँ भी ऐसे जन्नत में दाखिल कर दे जहाँ हमेशा हमेशा हमें कुछ ना करना पड़े, बल्कि सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए खुद ही कर दें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हम सबको ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और हमारे दर्जात को बुलंद कर हमारे हमारे माँ बाप को हमारे साथ मिला दे, उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, और हमारे रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, जो भी चले गए उन्हें भी, और जो हमें साथ हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें वो यहाँ भी और वहाँ पे भी एक साथ जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाया। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।